الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ الاحزاب کے آیات مبارکہ 40 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس جس میں حضرت زید بن حارثہ اور ان کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی اور جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ان کی آپس میں ناچاکی کی وجہ سے جو حالات ظاہر ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب جن کو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی تھی، ان کی عدت گزرنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کو ختم کرنا تھا اور آپ کو اس میں نمونہ بنایا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹیوں کا حیثیت نہیں لے سکتے۔ جو حقیقی بیٹوں کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں وہ منہ بولے بیٹے کے حقوق و فرائض نہیں ہوتے شریعت کی روح سے۔ اس لیے آپ حارثہ بن زید کے باپ بھی نہیں ہیں، کیونکہ جب حارثہ زید بن حارثہ کو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام ہبہ کیا تھا، اور جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جتنا بھی آپ اس کا فدیہ لیتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے معاملہ حضرت زید بن حارثہ پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو مجھے اجازت ہے، مجھے کسی فدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے غلامی منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ان الفاظ کی وجہ سے ان محبت کی وجہ سے آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاحزاب نازل کی تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ اپنے حقیقی باپ کی طرف ان کی نسبت دی جائے، تو اس لیے پھر زید بن حارثہ کو اپنے باپ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہاں آج جو ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ آپ
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو اس طرح زید بن حارثہ کے بھی آپ باپ نہیں ہے، جس پر انہیں مہر و تون بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنے بہو سے نکاح کیوں کیا، بلکہ ایک زید ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے بچپن میں وفات پا گئے، بیٹیاں زندہ رہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان سے ان کی اولادیں بھی ہوئی، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلبی بیٹے نہیں تھے، یعنی حقیقی بیٹے نہیں تھے، اس لیے ادعوہم لآبائہم کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم، طاہر اور طیب ہوئے، اور بعض روایت میں 2 ہیں کہ طاہر اور طیب ایک تھے۔ بہرحال اور ایک بیٹا ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی عمر کو بلوغت کو نہ پہنچ سکا۔ اس کے علاوہ آپ کی سلبی اولاد میں سے، آپ کی حقیقی اولاد میں سے کوئی مرد نہیں کہ جس کے بارے کہا جائے کہ آپ اس کے باپ ہیں، اس سے آپ کی نسل چلی ہو، بلکہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں سے نسل بھی چلی۔ تو یہاں یہی فرمایا گیا ہے، اور نیز یہ آپ کو اللہ نے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو خاتم کا معنی خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور خاتم مور کو بھی کہتے ہیں، اور مور آخری عملی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور حدیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا دور نبوت کا گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے۔ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، یعنی یہاں یہ جو فرمایا گیا اس میں دیکھیں ایک بات یہ کہ آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ نے آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے آنے سے اب یہ جو نبوت کا باب بند ہو چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے انبیاء کے خلاف جہاد کیا، اور اس طرح ہماری برصغیر کی تاریخ میں بھی انگریزوں نے ایک جھوٹا نبی بنایا تھا، غلام احمد قادیانی، جس کے آج بھی ہزاروں پیروکار ہیں، اور اس کو ہمارے آئین میں کیا کہا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ابھی تک بھی نہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟
وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ کاذب ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ آپ کی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، واقعہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔